الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجات فاطما في تطهيرات حسنا في صفات شهيدا في تجليات زین العابدین فی عبادیات باقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلومات صادقا فی اقوالی قاظما فی جمیع الاحوال متمقرا فی مقام راتی ہادیا الی سبیل النجات عسکریا فی معلولات مہدیا الی طریق الیقین واصحابہ الاکرمین الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت واجب الاحترام میرے دینی ایمانی روحانی برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے سے قبل ایک مرتبہ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، شائع خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. اور بتاؤں کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول. ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، تو پھر حسین بنا، تو پھر حسین بنا. حسین کو حسین مان لو، حسین کو حسین مان لو. خود معین الدین نے کہا حسین کو ہی دین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو. میرے والد اکرامی لکھتے ہیں حضور مرشدی آقائی مولائی پیر عابد حسین قادری الکاظمی صاحب قبلہ کہ فلک پہ حکومت حسین کی ہے، فلک پہ حکومت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے. جو ساری امت کی لاج رکھی ہے، جو ساری امت کی لاج رکھی ہے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے.
وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ اور قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ، قابل مبارکباد ہیں عالی جناب وحید خان صاحب قبلہ اور ان کے فرزند خان انور صاحب قبلہ، ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے کاوشوں کو قبول کرے۔ قدر عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا تو آپ لوگ کل خلاصہ سن چکے ہیں مختصر انداز میں، انشاءاللہ ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی میں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سرفراز فرمایا ہے، اور ہمارے قلوب کو مودت اہل بیت سے معطر اور منور فرمایا۔ قدر جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی ہے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس دن جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، یعنی امام حسین کی ولادت ہوئی، فرماتے ہیں کہ 4 لاکھ سے بھی زائد فرشتے زمین پر اترے تھے، 4 لاکھ سے بھی زائد فرشتے زمین پر اترے تھے۔ اس لیے اترے تھے کہ اللہ کے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مولا حسین کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے اترے تھے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی تو گھٹی کے طور پر مولا حسین وہ زبان چوس رہے ہیں جو کبھی کھلتی ہے تو قرآن کہتی ہے، جو کبھی کھلتی ہے تو حدیث کہتی ہے، جو کبھی کھلتی ہے تو شریعت کے قانون بناتی ہے۔ ارے وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ارے اس حسین کو کیا بننا تھا، یہ فیصلہ اسی وقت ہو چکا تھا، یہ فیصلہ اسی وقت ہو چکا تھا۔ سعد اللہ صاحب سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آب کوثر پینے والا کبھی دوبارہ پیاسا نہیں رہ سکتا۔ فاروق صاحب، میں یہ پڑھ کے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، یوں تو کل سنا ہے آپ لوگوں نے کہ ساقی کوثر کا لعاب چوسنے والا کوئی پیاسا کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ کبھی پانی کے لیے نہیں ترسے گا بلکہ جنت کی نعمتیں ترسیں گی کہ کاش حسین ہم میں سے کچھ پی لے، کاش حسین کی ہم کچھ خدمت کر سکیں۔ زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں، حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے، جنت تلاش کرتی ہے۔ قدر اور آپ جانتے ہیں زمانے نے یہ بھی دیکھا ہے جب امام علی مقام امام مولا حسین آتے نا تو میرے آقا حسین کو گردن پہ چوما کرتے، پیار کیا کرتے، گود میں اٹھا کر امام حسین کو چوما کرتے، پیار کیا کرتے۔ میں یہ پڑھ کے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ میرے آقا نے ایک بار حجر اسود کو چوما تھا، ایک بار حجر اسود کو چوما تھا، اور آج تک لوگ اس کو چوم رہے ہیں اور قیامت تک چومیں گے۔ ارے ٹھیک ہے بھائی، جنت سے آیا ہے، ٹھیک ہے دیگر نبیوں نے بھی چوما ہے، ٹھیک ہے شفاعت کرے گا، ٹھیک ہے دیوار کعبہ میں نسب ہے، ٹھیک ہے قیامت کے دن پہچانے گا، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہم اس لیے نہیں چومتے کہ جنت سے آیا ہے، ہم اس لیے نہیں چومتے کہ دیگر نبیوں نے چوما ہے، ہم اس لیے نہیں چومتے کہ دیوار کعبہ میں نسب ہے، ہم اس لیے نہیں چومتے کہ وہ قیامت کے دن پہچانے گا۔ ارے قاضی عیاض نے شفا میں یہ حدیث نقل کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو چومنا چاہا تو چومتے چومتے رک گئے، چومتے چومتے رکے اور کہا کہ اے حجر اسود سن لے، اگر عمر تجھے چوم رہا ہے تو اس کی فقط یہ وجہ ہے کہ مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ ارے جس کالے پتھر کو میرے نبی نے ایک بار چوم لیا تو اس کا یہ عالم ہے، ارے جس حسین کو میرے نبی نے بار بار چوما ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے حسین، نعرے حسین، نعرے حسین، نعرے حسین، نعرے حسین۔ خود جسے نبی ہے سونگتا،
خود جسے نبی ہے سونگتا، ہاں وہی گلاب ہے حسین، ہاں وہی گلاب ہے حسین۔ قدر اہل علم حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، مسجد نبوی کا ممبر ہے، جمعے کا خطبہ ہے، خطاب جاری ہے۔ اچانک اصغر صاحب توجہ چاہتا ہوں، اچانک مسجد میں ایک دروازہ کھلتا ہے، اس کا پردہ ہلا، سرخ کپڑوں میں حسن سامنے سے نکلے، سرخ کپڑوں میں حسن سامنے سے نکلے۔ مصطفیٰ کے زبان پر جمعے کا خطبہ ہے، آنکھوں میں حسن، آنکھوں میں حسن ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ حسین لڑکھڑائے، گرے نہیں، لڑکھڑائے۔ میرے نبی نے خاموش ہو کر ممبر پر بیٹھ گئے، خاموش ہو کر ممبر پر بیٹھ گئے۔ پھر اس کا پردہ ہلا، سرخ کپڑوں میں حسین نکلے، سرخ کپڑوں میں حسین سامنے سے نکلے۔ چھوٹی عمر ہے میرے عمر کی، چھوٹی عمر ہے میرے حسین کی۔ حسین لڑکھڑائے، لڑکھڑائے۔ خدا کی قسم میرے نبی نے ممبر چھوڑا، میرے نبی نے ممبر چھوڑا اور مسجد کے درمیان اور مسجد کے صحن میں جا کر اپنے شہزادوں کو اٹھایا، اپنے شہزادوں کو اٹھایا۔ ارے اتنے صحابہ بیٹھے تھے، کسی صحابی سے نہیں کہا کہ میرے شہزادوں کو پکڑو۔ چاہے تو کہہ سکتے تھے کہ کسی صحابی سے کہہ سکتے تھے کہ میرے شہزادوں کو پکڑ کے لے آؤ میرے پاس، لیکن خدا کی قسم میرے نبی نے ممبر چھوڑا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول۔ ارے مصطفیٰ اٹھے تو رسول ہیں، مصطفیٰ بیٹھے تو رسول ہیں، مصطفیٰ لیٹے تو رسول ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ کی ختم نبوت، اللہ کی ختم رسالت ممبر چھوڑ رہی ہے۔ میرے نبی پاک نے ممبر چھوڑا، حسن کو اٹھایا، حسین کو اٹھایا، حسن کو بائیں زانو بٹھایا، حسین کو دائیں زانو بٹھایا۔ کبھی میرے آقا حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے، کبھی حسن کو دیکھتے ہیں تو کبھی حسین کو دیکھتے ہیں۔ پھر سے میرے نبی پاک نے جمعے کا خطبہ شروع کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ تغابن کی آیت پڑھی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فلا فرماتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھی، انما الاموالکم واولادکم فتنہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برحق فرمایا ہے کہ اولادیں والدین کے لیے آزمائش سے کم نہیں ہوتی۔ اگر حسن گرتا مجھ سے دیکھا نہ گیا اور حسین گرتا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامت تک مولوی چاہے کسی بھی مکتب فکر کا کیوں نہ ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، وہ جمعے کا خطبہ دیتا ہوگا تو کھڑے ہو کر دیتا ہوگا، کھڑے ہو کر دیتا ہوگا اور خطبہ دیتے دیتے بیٹھ جائے گا، خطبہ دیتے دیتے بیٹھ جائے گا۔ اب ان مولوی صاحب سے جا کر پوچھنا کہ اے مولوی صاحب کیا جمعے کا خطبہ بھول گئے تھے؟ کیا جمعے کا خطبہ بھول گئے تھے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر کہنا کہ بیٹھے کیوں تھے، بیٹھے کیوں تھے، چپ کیوں ہو گئے تھے؟ وہ کہے گا مصطفیٰ کی سنت ہے، وہ کہے گا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ارے خدا کی قسم میرے مصطفیٰ بیٹھے کیوں تھے؟ ارے مصطفیٰ بیٹھے تھے حسین کے لیے، مصطفیٰ بیٹھے تھے حسین کے لیے۔ ارے قیامت تک یہ سنت اس لیے بنا دی گئی تاکہ مومنوں کو بھی پتا چلے کہ جس جمعے میں حسین کی یاد نہ آئے اللہ تو وہ جمعہ بھی قبول نہیں کرتا، اللہ تو وہ جمعہ بھی قبول نہیں کرتا، اللہ تو وہ جمعہ بھی قبول نہیں کرتا۔ حاضرین اکرام، یہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے۔ کل میں نے کہا میرے آقا نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین منی وانا من الحسین۔ نہایت ہی خوبصورت حدیث، اگر اس پہ کوئی نوٹ کرے نا، کوئی اگر اسے سمجھے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حسین منی، منی وانا من الحسین، انا من الحسین،
میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے آسانی سے کہ حسین آقا سے ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حسین آقا سے کیسے ہیں، حسین آقا سے کیسے ہیں۔ مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا کی قسم حسین کا مصطفیٰ سے ہونا اس کا یہ مطلب ہے کہ سیدہ کی گود سے لے کر فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا کے میدان تک حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، اور کربلا کے میدان سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے۔ ارے مت پوچھو اس وقت کی بے زبان کتابوں سے، سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اور جس جگہ پر اللہ کے نبی نے ایک اسماعیل کے لیے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ایک اسماعیل کے لیے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اس جگہ پر حسین 18 اسماعیلوں کے لیے 18 شہزادوں کے لیے پٹی نہیں باندھتا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے سجا کر ذوالجناب پہ سوار کر کے کربلا کی طرف بھیج دیتا ہے۔ ارے جو چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور جو جا نہیں سکتے انہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر کربلا لے آتا ہے، کربلا لے آتا ہے، اور عرض کرتا ہے کہ مالک جو آ سکتے تھے آ گئے، اور جو نہیں آ سکتے انہیں میں لے آیا ہوں۔ اے میرے مالک میں تجھ سے راضی ہوں، اب تو بتا کیا تو مجھ سے راضی ہے، کیا تو مجھ سے راضی ہے۔ ارے جیسے پڑھا حسین نے نوک نیزہ پر، اب اس طرح سے قرآن سنایا نہ جائے گا، سنایا نہ جائے گا۔ ہم پر ہے حسینیت کا کرم، ہمیں یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا، ہمیں یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا۔ نیزے کی نوک پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، نیزے کی نوک پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر حسین علی کا ہے جھکایا نہ جائے گا، یہ سر علی کا ہے جھکایا نہ جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ محفل جاؤں گی، انشاءاللہ داستان کربلا سنانے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔